السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے نفاق کی تعریف اور اقسام و احکام۔ پیارے بھائیوں، نمبر 1، نفاق کی تعریف۔ لغت میں لفظ نفاق نافقہ کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے نافق ینافق نفاقا و منافقتا، یہ نافقہ سے ماخوذ ہے۔ نافقہ چوہے کی بل کی ایک خاص سوراخ کو کہا جاتا ہے۔ چوہا خطرے کے وقت اس مخفی اور خاص سوراخ سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ نفاق نفقہ سے ماخوذ ہے۔ نفقہ کا مطلب سرنگ ہے جس میں انسان چھپ جاتا ہے۔ اصطلاحاً شرعی اصطلاح میں نفاق کا مطلب ہے اسلام کا اظہار و اقرار کرنا اور کفر و شرک کو مخفی رکھنا۔ اس عمل کو نفاق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایسا آدمی اسلام میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ اسی بارے اللہ عز و جل نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی فاسق ہے۔ یہاں فسق سے مراد شریعت سے خروج اختیار کرنا ہے۔ اللہ عز و جل نے منافقین کو کفار سے بدترین قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ مزید فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ پیارے بھائیوں، منافقین کے بارے میں مزید فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اسی کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جیسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ نمبر 2، نفاق کی انواع، یعنی نفاق کے 2 قسمیں ہیں، 2 انواع ہیں۔ نمبر 1، نفاق کی پہلی نوع اعتقادی نفاق، یہ نفاق اکبر ہے۔ اس کا مرتکب اظہار تو اسلام کا کرتا ہے لیکن باطن میں کفر چھپائے رکھتا ہے۔ اس کا مرتکب دین سے بالکل خالی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن قرار پاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ایسے منافقین کو مجموعہ فتنہ و فساد قرار دیا ہے۔ یہ تمام طرح کی بری عادات و اطوار کے مرتکب ہوتے ہیں جیسے کفر اور عدم ایمان، اسلام اور اہل اسلام کا استہزاء کرنا، اہل ایمان کو تکلیف و عالم میں مبتلا کرنے کا موجب بننا۔ ان کا میلان دشمنان دین کی طرف ہوتا ہے کیونکہ یہ اسلام دشمنی میں مشترک ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، خاص کر جب اسلام کو قوت و غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان میں علانیہ طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تب یہ ظاہری طور پر اسلام قبول کرتے ہیں جس کا مقصد مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر انہیں نقصان پہنچانا اور ان کے خلاف منصوبے بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں گل مل کر رہنے سے اپنے جان و مال کو محفوظ رکھنا بھی ان کا مقصود ہوتا ہے۔ منافق اس چیز کا اظہار و اقرار تو کرتا ہے کہ اس کا اللہ عز و جل پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر اور روز آخرت پر ایمان ہے لیکن دل میں اس کا کسی پر ایمان نہیں ہوتا، وہ جھوٹا اور دھوکے باز ہوتا ہے۔ منافق اللہ عز و جل کی ذات اور دیگر ایمان
ایمانیات میں سے کسی پر ایمان نہیں رکھتا۔ پیارے بھائیو، اللہ عز و جل نے انسانوں میں سے ایک اور انہی انسانیت کا پیغمبر منتخب فرمایا۔ اس پیغمبر نے اللہ عز و جل کے حکم سے لوگوں کو رشد و ہدایت کی دعوت دی، انسانیت کو اللہ عز و جل سے ڈرایا اور اس کی گرفت سے خوف دلایا۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے منافقین کے برے کرتوت کھول کر بیان کی، ان کے مکر و کفر اور منصوبوں کو بھی خوب واضح فرمایا۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے لیے منافقین کے امور و معاملات تفصیل سے بیان فرمائے تاکہ وہ خود کو منافقین کے شر و فتنہ سے بچا کر رکھے اور نفاق جیسے مرض میں مبتلا ہونے سے بھی محفوظ رہے۔ اسی مقدس کتاب کی سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ عز و جل نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا: مومنین، کفار اور منافقین۔ اہل ایمان کا 4 آیت میں تذکرہ کیا، 2 آیات میں کفار کا ذکر کیا، جبکہ منافقین کی تفصیل 13 آیات میں بیان فرمائی۔ منافقین کی کثرت تذکرہ کی وجہ ان کی کثرت تعداد اور ان سے کثیر واسطہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے ان کی غیر معمولی ضرر رسانی اور فتنہ و فساد بھی ان کی کثرت تذکرہ کی وجہ ہے۔ اسلام کو ان کی وجہ سے شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ ان کی یہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اسلام کی نصرت و حمایت کا بھی دم بھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام دشمن ہوتے ہیں، ایذا رسانی کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے۔ منافقین اپنی اسلام دشمنی کا اظہار مختلف انداز سے کرتے رہتے ہیں۔ نادان آدمی منافقین کے اعمال و کردار اور ان کی نکتہ چینی کو علم اور اصلاح سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں منافقین کا عمل و کردار انتہائی درجے کی جہالت اور فتنہ و فساد کا سبب ہوتا ہے۔ اسی اعتقادی نفاق کی 6 انواع ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات کا انکار کرنا، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھنا، نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات سے بغض و عداوت رکھنا، نمبر 5 دین محمدی کی پستی اور اس کی زوال پذیری پر دلی فرحت محسوس کرنا، نمبر 6 دین محمدی کی نشر و اشاعت اور اسلام کی عروج و بالادستی پر کرنا، نمبر 2 نفاق کی دوسری نوع عملی نفاق۔ اس سے مراد دل میں ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ منافقین والا کوئی عمل سر انجام دینا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی ملت سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل اس کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسے آدمی میں ایمان و نفاق دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسی روش اور طرز عمل پر اصرار اور اس کا کثیر ارتکاب کرنے سے آدمی پکا منافق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عابد غدر واذا خاصم فجر۔ 4 چیزیں جس بھی آدمی میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ جس میں ان 4 میں سے ایک چیز ہوگی، اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 یہ ہیں: نمبر 1 جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے، نمبر 2 جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، نمبر 3 جب بھی عہد و پیمان کرے اسے پورا نہ کرے، نمبر 4 اور جب بھی لڑائی جھگڑا کرے گالی گلوچ کرے۔ پیارے بھائیو، جس آدمی میں بھی یہ 4 علامت موجود ہوں وہ مجمع شر ہوتا ہے، اور اس میں منافقین کی مکمل خصلتیں ہوتی ہیں۔ جس میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوتی ہے۔
انسان میں اچھی اور بری دونوں طرح کی عادات جمع ہو سکتی ہیں۔ آدمی میں ایمان اور کفر و نفاق کی خصلتیں بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اچھی بری عادات و امور کے ارتکاب کے حساب سے انسان ثواب اور عقاب کا بھی حقدار قرار پاتا ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز سے سستی اور کوتاہی بھی انہی امور میں سے ہے۔ یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ نفاق بہت ہی خطرناک اور نقصان دہ بیماری ہے۔ صحابہ کرام اس سے بچاؤ کے لیے بہت ہی فکر مند رہا کرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کا کہنا ہے کہ میری 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ملاقات ہوئی، ہر کوئی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔